الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ صوم المسافر کا باب زیر بحث۔ وعن انس قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ فمنا الصائم ومنا المفطر، تو بالکل وہی تھا جیسے کہ صحابہ کا طریقہ رہا کہ بعض لوگوں نے اپنی استعداد یا اپنی استطاعت کا اندازہ کر کے روزہ رکھ لیا، اور بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ وہ سفر میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ فنزلنا منزلا فی یوم حار، تو ہم ایک ایسی جگہ پر اترے کہ جہاں بڑی گرمی کا وقت تھا۔ فسکت الصوامون، تو جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تو جاتے ہی ڈھہ گئے، اس لیے کہ روزہ، گرمی، سفر کی مشقت۔ وقام المفطرون، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ اٹھے، اور اٹھ کے انہوں نے کیا کیا؟ فضربوا الابنیہ وسقوا الرکاب، انہوں نے خیمے گاڑنا شروع کر دیے، اس لیے کہ ان کو تو کوئی ایسی مشقت لاحق نہیں تھی، اور انہوں نے سواریوں کو، اونٹ اس زمانے میں یا جو کچھ بھی گدھے اونٹ ہوتے تھے ان کو انہوں نے پانی پلانا شروع کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ نے فرمایا ذهب المفطرون اليوم بالاجر، بھائی آج تو روزہ چھوڑنے والے اجر لے گئے۔ یعنی بعض موقعوں کے اوپر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اگر سبھی روزے رکھ کے بیٹھ جاتے اور سبھی سفر میں ہوتے تو سب وہاں گرے پڑے ہوتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ لوگ تھے انہوں نے روزہ چھوڑ دیا سفر کی مشقت کی وجہ سے، لیکن یہاں آ کے ایک بڑی خدمت کر دی۔ یعنی یہ لوگ تو اس پوزیشن ہی میں نہیں رہے تھے کہ یہ کچھ کر سکے، یہ اٹھے، انہوں نے اٹھ کے خیمے بھی لگائے، جگہ بھی تیار کی، اور جانور جو بیچارے پیاسے آئے تھے ان کو پانی بھی پلایا۔ تو اس طرح انہوں نے خدمت کی، تو فرمایا کہ ذهب المفطرون اليوم بالاجر، یعنی روزہ رکھنے کا اجر وہ تو ملتا ہی ہے، آج تو روزہ چھوڑنے والے اجر لے گئے۔ کیا بلیغ فکرہ ہے، اور یہ اللہ کا پیغمبر ہی اس طریقے سے لوگوں کو توجہ دلا سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے چیزوں کو دیکھنا سیکھو۔ وعن ابن عباس قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کے لیے نکلے۔ فصام حتیٰ بلغ عسفان، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا یہاں تک کہ اس سفر میں عسفان کے مقام پر پہنچ گئے۔ ثم دعا بماء فرفعه الی یدہ لیراہ الناس، تو آپ نے عسفان کے مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا، روزہ رکھا ہوا تھا، پانی منگوایا، اور اس کے بعد ذرا ہاتھ کو معمول سے زیادہ اٹھا کے کہ لوگ دیکھ لیں، لیراہ الناس، آپ نے روزہ افطار کر لی۔ ثم دعا بماء فرفعه الی یدہ لیراہ الناس فافطر حتی قدم مکہ، اور اس کے بعد پھر سفر جاری رکھا، یعنی افطاری کی حالت میں یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی خیال کرے گا کہ یہ شاید کوئی نفل روزہ تھا، فرمایا وذالک فی رمضان، اور یہ رمضان ہی کا مہینہ تھا۔ فکان ابن عباس یقول، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے قد صام رسول اللہ وافطر، رسول اللہ نے روزہ بھی رکھا ہے، افطار بھی کیا ہے۔ فمن شاء صام ومن شاء افطر، اور جو چاہے وہ سفر میں روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کر لے۔ اور اسی طرح اسی باب میں ایک اور اضافہ نقل ہوا ہے کہ انہ شرب بعد العصر، یعنی یہ آپ نے افطار بھی عصر کے بعد کیا جب تھوڑا وقت باقی رہ گیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لوگ نکلے ہیں روزہ رکھ کے اور حالت ٹھیک نہیں ہے لوگوں کی، یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، آپ نے محسوس کیا اور یہ خیال کیا کہ کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے ابھی باقی ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ بیمار ہو جائیں، یا جس طرح پیچھے ذکر ہوا بے ہوش ہو جائیں، یا اس کو برداشت نہ کر سکیں،
تو وہ خواہی نہ خواہی چاہیں گے تو یہی کہ حضور ساتھ موجود ہیں تو روزہ پورا کریں، تو آپ نے خود روزہ افطار کر لیا۔ یعنی یہ گویا تعلیم دی اس بات کی کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے اور اس میں آدمی روزہ افطار کرے تو اس میں بس وہی قضا ہوگی، یعنی روزہ آپ پورا نہیں کر سکے، بعد میں ایک روزہ رکھا جائے گا، یا اگر آدمی اس پوزیشن میں نہیں ہے تو فدیہ ادا کرے گا، تاہم اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو سفر میں، مرض میں، خواہ آپ ابتدا میں یہ فیصلہ کر لیں، بعد میں یہ صورت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں افطار کی اجازت دی ہے، یعنی نہ رکھیں اس کی بھی اجازت دی ہے، اور اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ روزہ رکھ لیا تھا لیکن مشقت برداشت نہیں ہو رہی تو افطار بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں حضور نے اپنے عمل سے واضح فرما دی۔ وعن سلمۃ بن المحبق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ حمولہ تأوی الی شبن فلیصم رمضان من حیث ادرکہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس سواری ہے اس کو لے کے وقت پر پہنچ بھی جاتی ہے کہ وہاں جا کے پیٹ بھر کے کھا لے، اس کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی رمضان آئے وہ روزہ ہی رکھ لے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی انہی تمام حدود کے ساتھ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر تحمل کر سکتا ہے تو محض یہ خیال کر کے کہ میں سفر میں ہوں، چونکہ قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ سفر میں اجازت ہے تو مجھے ہر حال میں روزہ چھوڑنا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سفر میں فرق ہوتا ہے، آپ کے پاس بہت اچھی سواری بھی ہے، موسم بھی ایسا ہے، پیٹ بھر کے کھانا بھی آپ جہاں پہنچیں گے وہاں کھا لیں گے، سحری میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، افطار میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، تو اس میں کیا ضرورت ہے روزہ چھوڑنے کی؟ اگر رکھ سکتے ہیں تو جہاں بھی رمضان آ جائے، سفر میں آ جائے، حضر میں آ جائے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آدمی روزہ رکھ لے۔ تو یہ جو مختلف باتیں ہیں یہ سب اپنے اپنے موقع کے لحاظ سے، ان کی اصولی تعلیم وہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں سے اپنی استطاعت و استعداد کا اندازہ کر کے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور کبھی فائدہ اٹھائیں تو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے کوئی کمتر درجہ اختیار کر لیا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے، اور گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کا صدقہ ہے، اور بندے کو اسے قبول کرنا چاہیے۔ تاہم اگر کوئی شخص روزہ رکھنے یا نماز پوری پڑھنے کا فیصلہ کرے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔